نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ سے ایک ہمیں بہت اہم سبق ملتا ہے۔ کھانا پینا، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، چلنا، گفتگو کرنا اور کسی کی بات کو سننا، یہ ہماری زندگی کے روزمرہ معمولات میں سے شامل ہے۔ لیکن اگر ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہی کام ہم سنت کے مطابق کریں تو ہمیں دنیا میں بھی اس کا ثواب ملے گا اور ہماری آخرت بھی روشن ہو جائے گی، اور سائنسی اعتبار سے بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عادت کریمہ میں سے آج ہم کھانے کا ذکر کریں گے کہ ہمیں سنت کے مطابق کھانا کس طرح سے کھانا چاہیے اور کھانے کے آداب کیا ہیں۔ سب سے پہلے جب ہم کھانا شروع کریں، بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ شادی بیاہ کے موقع پر اغیار کے طریقوں کو اپنایا جاتا ہے اور ان کے مطابق وہ کھانا کھاتے ہیں اور پھر طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھائیں تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں اور اس خوراک سے ہمیں روحانیت بھی نصیب ہو سکتی ہے۔ کھانا کھانے کے آداب میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو پونچھوں سمیت ہمیں دھونا چاہیے اور ہمیں اپنا کلی کرنا چاہیے، اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کھانے کا وضو کر لے گا تو اس کے کھانے کے اندر برکت ہوگی۔ دوسرا جو ہمیں ادب ملتا ہے، وہ ادب ہمیں سیکھنا چاہیے، وہ یہ ہے کھانا کھانے سے پہلے ہمیں جوتے اتار لینے چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو شادی بیاہ کے موقع پر دیکھا گیا ہے کہ وہ جوتے پہن کر کھانا کھاتے ہیں۔ ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جوتے اتار کر کھانا کھانا چاہیے۔ حضور علیہ السلام کے ارشاد علی کا مفہوم ہے کہ جوتے اتار لیا کرو، اس میں تمہارے لیے آسانی ہوگی۔ تیسرا ادب جو ہمیں حضور کی سیرت سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہمیں تسمیہ پڑھنی چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر وہ تسمیہ نہیں پڑھتا تو پھر اس کے ساتھ شیطان کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔ اگر بالفرض وہ بھول گیا ہے تو جب بھی اس کو یاد آ جائے درمیان میں وہ یہ الفاظ پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان جو ہے وہ کہہ کر دیتا ہے۔ اور کھانا کھانے سے پہلے ہمیں دعا پڑھنی چاہیے۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر ہم یہ دعا پڑھ لیں تو اگر اس کے اندر زہر بھی ہو تو انشاءاللہ العزیز وہ اثر نہیں کرے گا۔ ایک اور ہمیں چیز ملتی ہے کہ سیدھے ہاتھ سے ہمیں کھانا کھانا چاہیے، الٹے ہاتھ سے کھانا کھانا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں ہے، ہمیں سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانا چاہیے۔ ایک اور چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور ہمیں کھانے کے اندر عیب نہیں نکالنے چاہیے۔ آخر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم سب کو کھانا کھاتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا آپ سماعت کیجئے اور اس کو یاد کیجئے اور اس کو معمول بنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ یہ اگر ہم دعا پڑھ کے کھانا شروع کریں تو اگر اس کے اندر زہر بھی ہوگا تو انشاءاللہ وہ اثر نہیں کرے گا۔